یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ مرغیاں ہیں اور مرغیوں کے آگے گندم ڈالی گئی ہے اور یہ پھرپھرا رہی ہیں۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر سے جادو ختم نہیں ہوتا، سایہ اسیب ختم نہیں ہوتا، ان کے نام کی پرائی کی جاتی ہے اور پھر یہ گندم ڈال دی جاتی ہے، اور جیسے جیسے یہ گندم کھاتی ہیں تو ان کے گھر میں جادو کے اثرات کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے شرط ہوتی ہے سرخ کلر کی مرغی ہونی چاہیے، اور سرخ کلر یہ گندم آپ دیکھ رہے ہیں یہ گندم ہے اس وقت۔ اب ہر بندہ روزانہ اپنے کمرے میں گندم نہیں کھلا سکتا اور وہ عمل جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ اس میں ایک مرغی یہ ہے، سرخ ہونے کے علاوہ یہ دوسرے کلر میں، لیکن اس کے اثرات بھی اتنے ہیں لیکن ان سے کم ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں پھرپھرا رہی ہے مرغی، جیسے جیسے جادو کے اثرات ختم ہو رہے ہیں مرغی پھرپھرا رہی ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو بتا دیا جائے، جس گھر میں جس کمرے میں آپ کا رزق کم ہو رہا ہے وہاں پہ گندم اور مرغی چھوڑ دی جائے تو وہاں رزق بننا شروع ہو جاتا ہے اور جادو کے اثرات ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ گائز ان لوگوں کے لیے ہے جو گھر میں مرغی نہیں رکھ سکتے، ان سے ہم نے مرغی لی، ان کے ہی گندم استعمال کی گئی اور اس کے نام کی پرائی کی گئی۔ انہم یاکیدون کیدا و اکید کیدا، یہ ایسے الفاظ ہیں جن کے پرائی کرنے سے اس گھر سے جادو ختم ہو جاتا ہے، سایہ اسیب ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تقریباً 40 دن عمل کیا جاتا ہے، 40 دن۔ یہ اس کے علاوہ ایک یہ دیکھیں، یہ بھی مرغی ہے سرخ کلر کی۔ اس وقت 4 فیملیوں کا یہ کام ہو رہا ہے، 1 2 3 4۔ اور میں آپ کو بتا دوں یہ ہمارا تقریباً بیڈ روم ہے، اور وہاں پہ میں یہ مرغیاں چھوڑ کر یہ فرائی کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی جن لوگوں کی یہ فرائی کی گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ بہت زیادہ بہتری ہوئی ہے، بہت زیادہ بہتری ہوئی ہے۔ یہ کالے علم کی کاٹ کا، سفلی عمل کی کاٹ کا بہترین عمل ہے۔ انہم یاکیدون کیدا و اکید کیدا، اس کو پڑھنے سے ان لوگوں کو سکون ہو جاتا ہے جو لوگ بے چینی کا شکار ہیں، بے سکونی کا شکار ہیں، رزق کی کمی کا شکار ہیں۔ تو جیسے جیسے یہ کھا رہی ہیں اللہ کے حکم سے، امید ہے، امید کے ساتھ ساتھ یقین ہے کہ ان لوگوں کے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے جن کے لیے ہم نے یہ فرائی کی ہے، جن کے لیے ہم نے یہ عمل کیا ہے۔ اور 2 3 صورتیں آیتیں اس کے علاوہ ہیں وہ بھی کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو مرغی پہ عمل کیا گیا ہے، ان کے گھر سے خارش ختم نہیں ہو رہی تھی، اس کی فرائی کی گئی، اور یہ خارش جو جادو کی وجہ سے تھی۔ اب جو اس مرغی پہ اثرات ظاہر ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، مسلسل یہ خارش کر رہی ہے مرغی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کوئی کہے کہ یہ بس ڈرامے بازی ہے یا وہ اس کی سوچ ہے، سوچ کا کوئی علاج نہیں۔ ہر جاندار چیز اپنے پہ دوسرے کا اثرات لینے کی طاقت رکھتی ہے۔ زندہ کے بدلے زندہ کا صدقہ چلتا ہے۔ کسی مرض کے مطلب جیسے مرض ہوگا ویسے ہی اس چیز پہ وہ اثرات ظاہر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی گھر میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، تو وہ جناب یہ مرغی ایک دوسرے کے ٹچ کرے گی، اور اسی طرح جیسے انسان جھگڑتے ہیں اچانک یہ ایک دوسرے کے اوپر جھگڑیں گے۔ یہ مسلسل مرغی کو آپ چیک کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ تو میں پھر بتاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقت دی ہوئی ہے، وہ اپنے علم کو اچھے طریقے سے سب پر عمل کر سکتا ہے، اچھے طریقے سے استعمال کر سکتا ہے، اور جھوٹوں پہ ویسے بھی لعنت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس وقت 6 مرغیاں ہیں، 3 کی پہلے فرائی، 4 کی پہلے ہم نے 1 کی، پھر 2 کی، پھر 3 کی۔ جیسے جیسے عمل تھوڑا تھوڑا پورا ہوتا جا رہا ہے اگلے گھر کی۔ اس وقت
تقریباً 7 فیملیوں کا علاج ہو رہا ہے، اور ابھی ایک مرغی بعد میں لائی جائے گی کیونکہ ان کا پڑھائی مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد اس کو لایا جائے گا اینڈ والی مرغی پہ۔ جی یہ 7ویں مرغی یہ آ گئی ہے، اب اس کی پڑھائی شروع ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں۔ تو 7 فیملیوں کا علاج ہو رہا ہے، 7 فیملیوں کا، اور ماشاءاللہ اچھا رزلٹ ملا ہمیں۔ اس 7 گھروں کا کہنا ہے کہ بہت فرق پڑ چکا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ جو بھی آئے گا، ہمارے رابطے میں جو بھی آئے گا، اس کو اللہ تعالیٰ شفا ضرور دے گا، کیونکہ ہم بے لوث ہو کر جادو کی کاٹ کر رہے ہیں، جادو کا علاج کر رہے ہیں۔ جو جتنا کسی کا حق بنتا ہے، جتنا فدیہ بنتا ہے، فدیہ وہ اتنا ہی ہم لیتے ہیں جو لگنا ہوتا ہے۔ اپنی خوشی سے جو کوئی اس گھر کا سوچتا ہے، اس گھر کی خدمت کرتا ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے خدمت ہے، اور جو آل نبی اولاد علی کی خدمت کرتا ہے، گویا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میری آل پہ، میری نسل پہ خرچ کرتا ہے، گویا مجھ پہ خرچ کرتا ہے۔ جو ان پہ احسان کرتا ہے، گویا مجھ پہ احسان کرتا ہے۔ جو ان کے لوازمات کو پورا کرتا ہے، ان کے اخراجات کو پورا کرتا ہے، گویا میرے لوازمات کو پورا کرتا ہے۔ یہ حدیث مبارک ہے۔ اور جو منکر حدیث ہے، منکر صحابہ کرام ہیں اور گستاخ ہیں، ان سے تو کسی کا بھی تعلق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں سے محبت کرو، علماء کرام کی عزت کرو، صحابہ کرام سے محبت کرو، ٹھیک ہے۔ تو جو ان کے دوست ہیں وہ ہمارے دوست ہیں، جو ان کے دشمن ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، اور جو ان کی آل کے دشمن ہیں وہ بھی ہمارے دشمن ہیں۔ جو ان کی آل سے محبت کرتے ہیں، اللہ پاک ان پہ خصوصی کرم فرماتا ہے۔ انہم یاکیدون کیدا و اکید کیدا، انہم یاکیدون کیدا و اکید کیدا، انہم یاکیدون کیدا و اکید کیدا۔ انا اعطینا الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انہم یاکیدون کیدا و اکید کیدا، انہم یاکیدون کیدا و اکید کیدا۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ هو الابتر، هو الابتر، هو الابتر، هو الابتر، ابتر 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 ابتر، الٹے سیدھے جادو کروانے والوں کا ابتر، ختم۔ ناس والناس، ناس 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 ناس، جو کسی پہ الٹا سیدھا جادو کرائے اس کا ناس، اس کا ناس، اس کا ناس، اس کا ناس، اس کا ناس۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انہم یاکیدون کیدا و اکید کیدا۔ جس شخص کا ہم علاج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ
ان کو شفا کاملہ تندرستیاں عطا فرمائے، ان کے رزق میں، جان میں، مال میں اضافہ فرمائے، ان کے گھروں سے جادو کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، نیست و نابود کر دے، نیست و نابود کر دے۔ اور وہ لوگ دعا دیں گے جو جگہ جگہ بھٹک رہے ہیں، جگہ جگہ پھر رہے ہیں، جن کو جعلی بابے ملے ہوئے ہیں اور کام بھی نہیں ہو رہا، پیسے بھی ضائع ہو رہے ہیں، یہ چند پیسوں سے ان لوگوں کا علاج ہو رہا ہے اور بہترین علاج ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے یہ پھرا رہی ہیں ویسے ویسے اس گھر سے اثرات ختم ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کے رزق میں، جان میں، مال میں اضافہ فرمائے اور ہمیں ہمت اور طاقت عطا فرمائے، ہم لوگوں کے کام آ سکیں۔ باقی جھوٹوں پہ لعنت ہے اور جھوٹ بولنے والے پہ اس سے زیادہ لعنت ہے، اور سچے کو جھوٹا کہنے والے پہ سب سے زیادہ لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔